کرو جو کرنا ہے تسی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے آقا مولا کے بارے میں بات نہ کرنا، بس ایتری بات ہے۔ ساڑی کو مسئلہ سمجھو، کلمہ پڑھ کے تو آنو سمجھ نہیں آتی، بات جا کے یوں کر دو، اسی بیٹھے ساڑھے نال گل کرو۔ ہاں اسلام سب کو زندہ رہنے کا حق دیتا ہے، لیکن استاد رسول کو زندہ رہنے کا اسلام حق نہیں دیتا۔ کلمہ ہم کیا کریں، دین تو بدلا نہیں جا سکتا، مسئلے تو بدلے نہیں جا سکتے۔ پیچھے اس نے کہا کہ میں نے ان فوائد کا نام رکھا فوائد ضیائیہ۔ اب اس پر دلیل اس فوائد کا نام فوائد ضیائیہ کیوں رکھا؟ تو یہ کہتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے نا ضیاء الدین، یہ اس جمع اور تالیف کے لیے مثل علت غائیہ کے ہے، یہ مثل علت غائیہ کے ہے۔ تو ایک اس نے لفظ بولا جمع اور ایک ہے تالیف۔ جمع کا مطلب یہ ہے کہ چند چیزوں کو اکٹھا ذکر کرنا، آگے عام ہے کہ ان کے درمیان مناسبت ہو یا مناسبت نہ ہو، اور تالیف کا مطلب یہ ہے کہ چند چیزوں کو اکٹھا ذکر کرنا اور ان کے درمیان کیا ہو، مناسبت بھی ہو۔ سمجھے نا جی؟ تو یہاں پر جو تالیف جمع کے لیے یہ عطف جو ہے نا تالیف پر، یہ تو تفسیری ہے۔ یہ تالیف جمع کے لیے کیا ہے، تفسیر ہے، کہ جمع سے مراد مطلق اکٹھا کرنا نہیں، بلکہ جمع سے مراد ہے چند چیزوں کو اکٹھا کرنا اور ان کے درمیان کیا ہو، مناسبت بھی ہو۔ جی اب یہاں فرماتے کہ پیچھے اس نے کہا نا کہ میں نے ان فوائد کا نام رکھا فوائد ضیائیہ۔ اب اس کی علت دلیل دیتا ہے کہ میں نے ان کا نام فوائد ضیائیہ کیوں رکھا۔ اس لیے وہاں فرماتے کہ جو ضیاء الدین یعنی بچہ جو ہے اس جمع اور تالیف کے لیے مثل علت غائیہ کے ہے۔ وہاں فرماتے ہیں کہ ایک جمع ذکر کیا اور ایک تالیف ذکر کیا۔ جمع کا مطلب یہ ہوتا ہے چند چیزوں کو اکٹھا کرنا مطلقاً، آگے عام ہے کہ ان کے درمیان مناسبت ہو یا مناسبت نہ ہو، لیکن تالیف اس کو کہتے ہیں کہ چند چیزوں کو ذکر کرنا، اکٹھا ذکر کرنا، ان کے درمیان مناسبت بھی ہو۔ تو یہ جو تالیف ہے یہ جمع کے لیے کیا، یہ ہے عطف تفسیری۔ جی تو یہاں پر جمع سے مراد بھی کیا، مطلق اکٹھا کرنا نہیں بلکہ چند چیزوں کو جمع کرنا اور ان کے درمیان مناسبت بھی ہو۔ اب یہ اس پر اعتراض کہ مصنف نے یہاں پر جو جمع ذکر کیا اس کو جمع ذکر نہیں کرنا چاہیے، کیوں کہ جمع جب اس نے ایک خرابی تو یہ ہے کہ یہ جمع اعتماد رکھتے تفسیر کا، اگر جمع ذکر نہ کرتا تو تفسیر والا مسئلہ نہ ہوتا۔ تو یہ ہے کہ جمع اعتماد رکھتا ہے تفسیر کا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس جمع ذکر کرنے کے ساتھ یہ جملہ پہلے جو جملہ سمیت بالفوائد ضیائیہ، اس وجہ سے یہ جملہ اس سے کیا ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا، تو ماتن کو چاہیے تھا کہ جمع کا لفظ ذکر نہ کرتا۔ چل تو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ماتن کو چاہیے تھا کہ جمع کا لفظ ذکر نہ کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ جمع اہتمام رکھتا ہے، تفسیر کا اہتمام رکھے گا، اور دوسری یہ ہے کہ اس سمیتھا سے جو ہے یہ اس جمع لفظ کی وجہ سے یہ جملہ سمیت والے جملے سے کیا ہو جائے گا، لمبا ہو جائے گا۔ تو اس کا جواب کہ ماتن نے یہاں پر جو جمع ذکر کیا نا، سمجھا جی، یہ ہے تخصیص بعد التعمیم۔ تخصیص پہلے عام ذکر کیا اور پھر تخصیص کیا ہے، اس سے مراد تالیف ہے۔ یہ ہے تخصیص بعد التعمیم، اور تخصیص بعد التعمیم یہ کیا ہوتی ہے، بلاغت ہوتی ہے۔ پھر اگر تم یہ کہو کہ اس جمع کے لفظ سے یہ جملہ پہلے جملے سے لمبا ہو جائے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ اگر بلاغت کے لیے ایک جملہ دوسرے جملے سے بڑھ جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر بلاغت کی وجہ سے جو ہے، بلاغت کی وجہ سے یہ جملہ جمع کے لفظ کی وجہ سے بڑھ جائے نا، لمبا ہو جائے پہلے جملے سے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اس کا جواب دیتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے جمع کو اس لیے ذکر کیا کیونکہ یہ تخصیص ہے
تخصیص بعد تعمیم ہے، پہلے جمع عام ذکر کیا بعد میں تخصیص کیا، اور تخصیص بعد تعمیم جو ہوتا ہے یہ بلاغت ہوتی ہے۔ پھر تم یہ اعتراض کرو کہ جمع کی لفظ کی وجہ سے یہ جملہ پہلے جملے سے کیا ہو جاتا ہے لمبا، تو ہم کہتے ہیں کہ بلاغت کی وجہ سے اگر جمع کی وجہ سے تو یہ جملہ اس جملے سے بڑھ جائے نا، لمبا ہو جائے بلاغت کی وجہ سے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس پر ایک اور اعتراض، اور اس نے کہا کہ جمع اور تعریف کے لیے بچہ مثل علت غائی کے ہے، تو یہ کیوں کہا کہ بچہ علت غائیہ کی مثل ہے؟ یہ کیوں بچہ اس جمع اور تعریف کے لیے خود علت غائی ہے؟ اس طرح کہہ دیتا کہ بچہ جمع تعریف کے لیے خود علت غائی ہے، اس طرح کیوں کہا کہ علت غائیہ کی مثل ہے؟ چل اب اس پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اس نے کہا نا کہ یہ بچہ جو ہے جمع اور تعریف کے لیے مثل علت غائیہ کی، تو اعتراض یہ ہے کہ اس طرح کیوں کہا کہ علت غائیہ کی مثل ہے، یوں کیوں نہیں کہا کہ خود جو ہے یہ خود علت غائی ہے، جمع اور تعریف کے لیے بچہ خود علت غائی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچہ جو ہے جمع تعریف کے لیے خود علت غائی نہیں، کیونکہ علت غائی جو ہوتے ہیں نا اس کا تصور ذہن کے اندر پہلے ہوتا ہے اور وجود کے اندر بعد میں آتا ہے۔ تصور ذہن میں مثال آ گیا بتائیں گے، تصور ذہن میں پہلے ہوتا ہے اور وجود کے اندر بعد میں آتا ہے، اور یہ بچہ جو ہوتا ہے نا یہ جمع اور تالیف سے اس کا تصور بھی ذہن کے اندر پہلے ہے، اور جمع اور تالیف سے وجود کے اندر بھی بچہ پہلے ہے، لہذا یہ علت غائی نہیں ہے۔ ہاں علت غائی کی مثل ہے، جس طرح علت غائی فاعل کو فعل کے کرنے پر ابھارتی ہے، اسی طرح بچے نے بھی یہاں پر اس کو کیا نام ہے بھائی شارع کو اس جمع اور تالیف کے پر کیا کرتا ہے، کتاب لکھنے پر کیا ابھارا ہے۔ چل اب اس کا جواب دیتے بیان فرماتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے مثل غائیہ کے علت غائی کیا علت غائیہ نہیں بن سکتا، علت غائی کی نہیں، کیونکہ علت غائی کا تصور ذہن میں پہلے ہوتا ہے، اس کا وجود میں بعد میں آتا ہے، اور یہ جو بچہ ہے اس کا تصور بھی جمع اور تالیف سے پہلے ہے، اور اس کا وجود بھی جمع اور تالیف سے پہلے ہے، پہلے ہے، لہذا یہ جمع تالیف کے لیے علت غائی نہیں، علت غائی کی مثل ہے۔ جس طرح علت غائی فاعل کو فعل پر ابھارتی ہے، اس بچے نے بھی شارع جامی کو اس جمع اور تالیف پر کیا کہ ابھارا ہے۔ سمجھا؟ اب یہ سمجھنا کہ جو بھی مرکب ہوتا ہے نا اس کے اندر چار علتیں ہوتی ہیں، علت مادی، علت سوری، علت فاعلی، علت غائی۔ دو مرکب کے اندر داخل ہوتی ہے اور دو مرکب سے ہوتے ہیں خارج۔ مرکب سے خارج ہوتے ہیں علت مادی، علت سوری، اور داخل ہوتے ہیں علت غائی اور نہیں مادی، علت مادی اور علت سوری داخل ہے، اور دو خارج ہوتے ہیں علت غائی اور علت فاعلی۔ علت مادی اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سبب مرکب بالقوہ آ جائے، جس کے سبب مرکب بالقوہ آ جائے، سمجھا جی؟ اور کیا نام ہے علت سوری اس کو کہتے ہیں جس کے سبب مرکب بالفعل آ جائے، جس کے سبب مرکب بالفعل آ جائے، جس طرح کے مثلا یہ جو پٹی ہے نا، پہلے جو لکڑی تھی نا، یہ پٹی جب بنی نہیں تھی تو لکڑی یہ پٹی کے لیے علت مادیہ ہے، کیونکہ لکڑی سے پٹی بنا سکتی تھی، تو لکڑی پٹی کے لیے ہے بالکل پٹی آتی ہے نا، تو پٹی کے لیے علت مادی، اور جس وقت پٹی بن گئی اب اس پٹی کو جو صورت حیت لگی ہوئی ہے یہ ہے علت سوری، کیونکہ اب تو بالفعل پٹی بن گئی، پٹی آ گئی، اور مستری جو بنانے والا ہے پٹی کے لیے، یہ پٹی ہے نا مرکب، پٹی کے لیے مستری جو ہوتا ہے یہ ہے علت فاعلی، اور پٹی پر کتابیں رکھنا یہ پٹی کے لیے علت غائی ہے، کیونکہ کتابوں نے
رکھنے نے مستری کو ابھارا ہے پٹی بنانے پر. سمجھا جی؟ تو مستری کے ذہن کے اندر پٹی کا تصور ذہن کے اندر پہلے تھا لیکن وجود کے اندر بعد میں ہے، کیونکہ جس وقت پٹی بن گئی اور اس پر کتابیں رکھی ہے اب یہ علت غائب وجود کے اندر بعد میں ہے. ذہن میں پہلے تھا پٹی پر کتابیں رکھنا اور وجود کے اندر بعد میں آئے کہ جس وقت پٹی بن گئی اس پر کتابیں رکھی. اسی طرح جو ہوتا ہے نا، چل اتنا کہے نا. اب بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی علت غائب ہوتی ہے اس کے اندر مرکب ہوتی ہے تو اس کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں. یہ کہتے ہیں علت غائب، مادی، علت سوری، علت فعلی، علت غائی. 2 ہوتی ہے خارج اور 2 ہوتے ہیں داخل. داخل 2 ہے علت مادی، علت سوری، اور علت فعلی اور علت غائی وہ کیا ہوتے ہیں خارج. علت فعلی کس کو کہتے ہیں؟ علت مادی جس کو کہتے ہیں کہ جو جس کے ذریعے مرکب بالقوہ آ جائے، مرکب کا وجود بالقوہ آ جائے. جس طرح لکڑیاں پڑی ہوں جی تو یہ لکڑیاں پٹی جو ہوتا ہے نا یہ اس کے لیے علت مادی ہے. اور علت سوری اس کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ مرکب کا وجود بالفعل آ جائے. جس وقت پٹی بن جائے اب پٹی کو جو صورت حیت لگتی ہے اس صورت ہے کہ کہتے ہیں علت فاعلی اور نہ علت سوری. علت فاعلی کہتے ہیں بنانے والے کو مستری پٹی کے لیے کیا علت فاعلی ہے. اور علت غائی اس کو کہتے ہیں پہلے تو غائی کیا پٹی پر کتابیں رکھنا، کیونکہ پٹی پر کتابیں رکھنے نے مستری کو کیا کیا ابھارا کہ تو پٹی بنائے. تو یہ جو مستری کے ذہن کے اندر کتابوں کا پٹی پر رکھنا یہ ذہن میں تصور، ذہن کے اندر تصور پہلے تھا اور لیکن وجود کے اندر بعد میں، کیونکہ وجود کتابیں تو پٹی پر بعد میں رکھیں گی جس وقت پٹی بن جائے. سمجھے نا بات؟ تو یہ جو فوائد ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے علت مادی. اور جمع اور تالیف سمجھا جی یہ کیا ہے؟ یہ ہے اس کتاب کے لیے کیا ہے؟ یہ ہے علت سوری. اور بچہ جو ہوتا ہے یہ ہے علت فاعلی، کیونکہ نہیں بچہ نا سارے جامی یہ ہے علت فاعلی کیونکہ اس نے کتاب لکھی ہے. اور بچہ جو ہوتا ہے یہ علت غائی ہے کیونکہ بچے نے سارے جامی کو ابھارا ہے اس کتاب کے لکھنے پر. تو بچے کا جو وجود ہے یہ بھی کتاب لکھنے سے پہلے تھا ذہن کے اندر، اور کتاب لکھنے سے پہلے بچے کا وجود بھی پہلے تھا، لہذا یہ علت غائی کی طرح ہے. جی اب یہ فوائد جو ہے یہ علت مادی ہے اور یہ جو ہے جمع اور تالیف یہ ہے علت سوری. اور علت فاعلی جو ہے وہ مصنف ہے. سارے جامی جو ہے نا یہ ہے علت فاعلی اور بچہ جو ہے یہ علت غائی ہے کیونکہ بچے نے سارے جامی کو اس کتاب کے لکھنے پر کیا کہ ابھارا ہے. چل مانا کا اس لیے کہ بے شک وہ بچہ اس جمع اور تالیف کے لیے مثل علت غائی کے ہے. آگے بچے کے لیے کیا نام ہے؟ دعا کی دوبارہ. ایک تو پہلی دعا کی تھا حفظہ اللہ سبحانہ، اب بچے کے لیے دوبارہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ بچے کو نفع دے اس رسالے کے ساتھ اور باقی ابتدا کرنے والے علم حاصل کرنے والوں میں سے، علم حاصل کرنے والوں میں سے ان کو کیا دے دے؟ ابتدا نفع دے دے. اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سائر المبتدین کے اندر تو بچہ بھی آ جاتا ہے، تو پھر مات نے نفع میں بچے کو کیوں ذکر کیا؟ نفع زمین کا مر جائے نا بچہ، کیونکہ بچہ بھی تو سائر المبتدین کے اندر آ جاتا ہے تو بچے کو پہلے ذکر کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس کے اندر بچہ آ جاتا ہے لیکن کیا ہے یہ ہے تخصیص بادت تعمیم، نہیں تعمیم بادت تخصیص. پہلے خاص کو ذکر کیا اور بعد میں عام کو ذکر کیا، تو یہ ہے تعمیم بعد تخصیص. اور تعمیم بعد تخصیص کیا ہوتی ہے؟ بلاغت. جی اب تو بیان فرماتے ہیں کہ پہلے پیچھے اس نے بچے کے لیے ایک دفعہ دعا کی حفظہ اللہ، اب دوبارہ دعا کی ہے نفع دے دے بچے کو
اس رسالے کے ساتھ اور باقی ابتدا کرنے والوں کو اصل علم والوں میں سے۔ تو اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سائر المقتدین میں اس میں تو بچہ بھی آ جاتا ہے، تو اس نے نفع بچے کو پہلے ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کا جواب، تو اس کا جواب دیتے میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہے تخصیص تعمیم بعد تخصیص، پہلے خاص کو ذکر کیا اور بعد میں تعمیم کیا، اور تخصیص بعد تعمیم بعد تخصیص کیا ہوتے ہیں؟ بلاغت۔ دوسرا جواب کہ یہاں پر اس نے ذکر کیا نا سائر، تو سائر یا مشتق ہوگا سور سے وہ کے ساتھ، یا سائر مشتق ہوگا سور سے حمزہ کے ساتھ۔ اگر سور سے مشتق ہو پھر سائر کا معنی ہوتا ہے تمام، اگر سور سے مشتق ہو تو پھر کیا نام ہے اس کا معنی ہوتا ہے باقی، پھر سائر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باقی۔ یہاں پر جو سائر ہے یہ مشتق ہے سور سے حمزہ کے ساتھ، تو معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نفع دے دے بچے کو بھی اس رسالہ کے ساتھ اور باقی مبتدیوں کو بھی، تو پھر سائر مبتدین کے اندر بچہ داخل نہیں ہے۔ جی اس کا دوسرا جواب دیتے ہیں میں فرماتی اس میں جو سائر ہے یا تو یہ مشتق ہوگا سورن سے یا یہ سورن سے ہوگا۔ اگر سورن سے مشتق اس کا معنی ہوتا ہے جمی تمام، جی تمام، اور اگر یہ سورن سے مشتق ہو تو اس کا معنی ہوگا باقی، تو یہاں پر یہ سورن سے مشتق ہے تو اس کا معنی ہوگا باقی، یعنی نفع دے بچے کو اللہ تعالیٰ اس رسالے کے ساتھ اور باقی مبتدئین کو، سمجھے نا جی، ابتدا کرنے والوں کو۔ اب یہاں پر یعنی باقی جو ابتدا کرنے والے من اصحاب السائر، علم والوں میں سے، علم والوں سے۔ اب یہاں پر ابتدا کرنے والے علم والوں سے، یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے اور اس کا جواب، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مبتدئین کو من اصحاب تاثیر کے ساتھ کیوں خاص کیا، کہ نفع دی اس کتاب کے ساتھ کیوں کہہ دیتا نفع اللہ بہا وسائر المبتدئین، من اصحاب تاثیر کے ساتھ اس کو مقید کیوں کیا ہے؟ جی تو اس پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے، اس کا جواب دیتے ہیں، اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مبتدئین کو جو ہے من اصحاب تاثیر یعنی علم والوں کے ساتھ خاص کیوں کیا، بلکہ اس طرح مقید کیوں کیا ہے؟ صرف اتنا کہہ دیتا نفع اللہ وسائر المبتدئین، سمجھا جی؟ تو اس کا جواب کہ مبتدئین کو من اصحاب تاثیر کے ساتھ مقید اس لیے کیا کہ مبتدی کا معنی ہوتا ہے نیا کام شروع کرنے والا، نیا کام شروع کرنے والا۔ اب اگر ایک موچیوں کا کام شروع کرے وہ بھی مبتدی ہوتا ہے، جو موچیوں کا کام سیکھنا چاہے، درزی سلائی والا کام شروع کرے وہ بھی مبتدی ہوتا ہے، سمجھے نا جی؟ علم شروع کرے وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مبتدی ہوتا ہے، سمجھا جی؟ تو یہاں پر مبتدئین کو من اصحاب تاثیر کے ساتھ مقید کیا اس لیے کہ اس رسالے کے ساتھ یہ جو فائدہ یہ جو رسالہ ہے یہ جو فائدہ دیتا ہے یہ ان کو فائدہ دیا جاتا ہے مبتدی کو جو علم والے ہوتے ہیں، ان کو فائدہ جو علم میں شروع ہوتے ہیں۔ موچی کے کام کے اندر جو مبتدی ہوتا ہے شروع ہوتا ہے اس کو تو یہ جامع فائدہ نہیں دیتا، شرع جامع، یا جو درجی کو کام شروع کرتا ہے اس کو تو نفع نہیں دیتا۔ جی یہاں فرماتے ہیں کہ اس میں مبتدی جو ہے یہ اس کا مطلب یہ کہ ابتدا کرنے والے، نئے ابتدا کا شروع کرنے والا، نئے شروع کرنے والا، شروع کرنے والی، اسی طرح موچی جو ہے موچی کے کام میں اگر کوئی شروع کرے تو وہ بھی نہیں تو ابتدا کرنے وہ بھی مبتدی ہے، درجی کا کام نیا شروع کرے وہ بھی مبتدی ہوتا ہے، علم میں شروع ہو جائے وہ بھی مبتدی ہے۔ یہاں پر اس کو جو ہے تو یہ جو رسالہ جو ہوتا ہے یہ جو نفع دیتا ہے مبتدئین کو، تو کون سے مبتدئین کو؟ جو علم والے، جی جو علم والوں میں سے ہوتا ہے ان کو فائدہ دیتا ہے، جو موچیوں کے کام میں شروع ہوتا ہے، جو درجیوں کے کام میں شروع ہوتا ہے اس کو تو یہ نفع نہیں دیتا۔ تاثیر کا معنی ہے علم۔ چل جی، اللہ تعالیٰ نفع دے، نفع دے اللہ تعالیٰ اس رسالے کے ساتھ تم باقی مبتدی ابتدا کرنے والوں کو اصحاب تاثیر یعنی علم والوں سے۔ انشاءاللہ پڑھیں گے ما توفیق الا باللہ۔